السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، اساتذہ و علماء کرام اور معزز سامعین، دنیا کی مذہبی تاریخ میں چھٹی صدی قبل مسیح میں بہت سی شخصیات نے جنم لیا، جن کی وجہ سے بہت سی تحریکیں وجود میں آئیں۔ خاص طور پر یہ صدی ایک قومی سطح اور ایک عالمی پیمانے کے دو بڑے مذاہب جین مت اور بدھ مت کے ابتدا کا زمانہ ہے۔ بدھ مت اس وقت بھی ایشیا کے متعدد ممالک میں اکثریت کا مذہب ہے، جس کے ماننے والے جاپان، کوریا، منگولیا، چین، ویتنام، تھائی لینڈ، برما، تبت، نیپال اور سری لنکا میں بڑی تعداد میں موجود ہے۔ دوسرے مذاہب سے صرف نظر کر کے اگر ہم صرف بدھ مت کی بات کریں تو یہ مذہب ایک آدمی سے منسوب ہے جو ہندوستان میں چھٹی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوا اور اس کا نام گوتم سدھارتھ رکھا گیا۔ بہوالا اسلام اور مذاہب عالم، صفحہ نمبر 20۔ گوتم بدھ کی پیدائش ایک شاہی گھرانے میں ہوئی اور والد نے بہت ناز و نام اور شاہانہ انداز میں پرورش کی۔ جوان ہونے پر ایک شہزادی سے ان کی شادی کر دی گئی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گوتم سدھارتھ کے اندر صحیح راہ کی جستجو بڑھتی گئی اور اس نے اس راہ کی تلاش میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی۔ جنگلوں کی طرف نکل گیا اور مسلسل جد و جہد کرتا رہا، جس کی وجہ سے اس کا نام بدھ پڑ گیا، یعنی بیدار اور ہوشیار روشنی والا عالم۔ بالآخر 80 سال کی عمر میں 384 قبل مسیح بدھ مت کے بانی اور روح رواں گوتم سدھارتھ کی وفات ہوئی اور قدیم ہندوانہ رسم کے مطابق انہیں نظر آتش کر دیا گیا۔ بہوالا قدیم مشرق از ڈاکٹر معین الدین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 983۔ اجمالی طور پر اگر دیکھا جائے تو بدھ مت کے نظریات ہندو مت سے مختلف نہیں ہیں، کیونکہ بدھ مت کے پیروکار بھی قانون جزا و سزا اور تناسخ ارواح کے ماننے والے ہیں۔ رہبانیت اور خیرات مانگ کر زندگی گزارنا بدھ مت کے ماننے والوں کی امتیازی خصوصیت ہے۔ خدا کے بارے میں گوتم بدھ کے عقیدے کے متعلق محمد مظہر الدین صدیقی صاحب رحمۃ راز ہے کہ یہ صحیح ہے کہ مہاتما بدھ نے عالم ارواح کی غیر مرئی دنیا کے متعلق بالکل سکوت اختیار کیا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہ ہوگا کہ اگر وہ ان امور کی وضاحت کرتے تو لازماً خدا اور آخرت کے انکار پر مبنی ہوتی۔ بہوالا اسلام اور مذاہب عالم، صفحہ نمبر 28۔ گوتم بدھ کو بنیادی طور پر ان کی روحانی معرفت یا بدھ مت کے افکار میں ابدی نجات کے لیے جانا جاتا ہے، جن کا ذکر ان 4 سچائیوں میں ملتا ہے جو گوتم بدھ نے سارناتھ بنارس کے ہرن پارک میں اپنے 5 راہبوں کو دیا تھا، جو کہ حسب ذیل ہے: اول دکھ ستیہ، یعنی زندگی میں مصائب و آلام کا پایا جانا ناگزیر ہے۔ دوم سمودیہ ستیہ، یعنی مصائب و آلام خواہشات کی پیداوار ہے۔ سوم نروہا ستیہ، یعنی اگر تمام خواہشات ختم ہو جائے تو مصائب و آلام بھی ختم ہو جائے۔ چہارم مارگا ستیہ، یعنی اس حالت کو 8 اصولوں پر عمل کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بدھ مت میں مصائب و آلام اور تشدد کے خاتمے کا راستہ جن 8 عظیم اصولوں پر مبنی ہے وہ اس طرح ہے: افکار و نظریات کی پاکیزگی، نیت کی پاکیزگی، زبان و بیان کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی، معیشت، جد و جہد اور خیالات کی یکسوئی۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ اسلام کے اندر نجات کا وسیع تر تصور بھی مصائب و آلام کے خاتمے سے ہی متعلق ہے، جیسا کہ اللہ کبھی خوشیاں دے کر آزماتے ہیں اور کبھی غم میں مبتلا کر کے۔ خوف، امن، بھوک، خوشحالی، رزق کی تنگی اور فراوانی، یہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہوتا ہے اور کامیابی صبر کرنے والوں کے نصیب میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 155، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال و جانوں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔
صبر بظاہر 3 حرفی لفظ ہے، مگر اپنے اندر ہمت، حوصلہ، برداشت، تحمل، بھلائی، خیر، ترقی، سکون اور پوری کائنات سموئے ہوئے ہے۔ امام غزالی نے صبر کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کیا کہ صبر پر فائز ہونا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 70 سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر فرمایا ہے اور اکثر درجات و بھلائیوں کو اسی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75۔ لہٰذا ہم فقہی، اصولیاتی اور قانونی اختلافات سے آگے بڑھ کر صرف ترک فواحش، مجاہدہ، زہد، روحانیت، صبر اور اقدار مشترکہ کو بنیاد بنا کر دین اسلام کی ترویج و اشاعت کو آسان بنا سکتے ہیں، کیونکہ بدھ مت اور اسلام میں کرما کے 8 اصولوں اور اخلاقی اسلامی شریعت کے درمیان واضح مماثلت و مشابہت پائی جاتی ہے۔ محترم حضرات، اسلام حقائق پر نظر رکھتا ہے اور کئی ایک متنازع ابحاث سے گریز کرتا ہے، کیونکہ اس کے بہتر نتائج مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی دعوت اس طرح دی گئی ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلیمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں یعنی مشترک ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی توضیح اس طرح کی ہے کہ اس آیت سے تبلیغ دعوت کا اہم اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہو جو عقائد و نظریات میں اس سے مختلف ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف العقیدہ جماعت کو صرف اس چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہو۔ بحوالہ معارف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ صحیح طریقے اور صحیح نہج پر سیرت نبویہ کی روشنی میں مؤثر انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ کرنے اور آپسی دوریوں کو ختم کر کے مفاہمت باہمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔